لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا مستقيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت محترم و محتشم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج مجھے جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اس کا عنوان سخن ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. ان آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد بعض مفسرین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور لیا ہے اور لیل سے مراد زلف عنبری. لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آپ کی ذات حسن و جمال کا سرچشمہ ہے. کائنات حسن کا ہر ذرہ دہلیز مصطفیٰ کا ادنا سا بھکاری ہے. چمن دہر کی یہ رعنائیاں آپ ہی کے دم قدم سے ہیں. رب کریم نے آپ کو وہ جمال بے مثال عطا فرمایا کہ اگر اس کا ظہور کامل ہو جاتا تو انسانی آنکھ اس کے جلووں کی تاب نہ لا سکتی. سامعین محترم، صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے. عظیم عاشق رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حسن و جمال کے بارے میں فرماتے ہیں كَانَ الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے اندر سورج گردش کر رہا ہے. سامعین محترم، لیکن حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ الگ ہی انداز میں حضور کے حسن جمال کو بیان کیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. 14ویں کا چاند اپنی پوری تابانی سے چمک رہا تھا اور میرے حضور سرخ رنگ کا دھاری دار لباس پہنے ہوئے تھے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں حضور کے قریب بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. 14ویں کا چاند زیادہ چمکدار ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ چمکدار ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا کہ آسمان کے چاند کے اندر نور ہے، ادھر نور علی نور ہے. ارے ادھر آسمان کا چاند ہے، ادھر آمنہ کا چاند ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں یہ موازنہ کرنا چاہتا تھا، یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتا تھا کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند خوبصورت ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں موازنہ کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا کہ آسمان کے چاند کی تو میرے حضور کے چہرے کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ارے آسمان کے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ آسمان کے چاند کے چہرے پہ داغ ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. اور فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ میرے نزدیک حضور علیہ السلام چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اسی حسن کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں مکھ چند بدر شانیے متھ چمک دلا چنرانیے کالی زلف اک مستانی مخمور یقین مد بھریاں